حضور نے ارشاد فرمایا ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، کچھ وقت نہیں لگتا، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ و سماویہ سے، دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا انا سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں، تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی، آفات و بلیات سے بچے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غفران و رحمت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو آقا کریم علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں؟ تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں؟ خاص یہ نا، یعنی کوئی اہل کتاب سے تو نہیں؟ میں نے کہا حضور کوئی نہیں، سارے اپنے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو، پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ سارے اپنے ہو، سارے اپنے، کوئی غیر تو نہیں؟ نہیں۔ کنڈی لگا دو، لگ گئی کنڈی۔ کب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ۔ اب اگلی بات سنو، اللہ کے محبوب نے فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبعوث کیا، تو نے وعدہ کیا ہے، مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا، اس کے پیغام کی نشر و توزیع کا، اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا۔ مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا۔ مالک پھر تو نے اس کلمے کے حاملین کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا، اور تو وعدے بھی سچے کرتا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، تو وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ ثم قال، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بشارت ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی۔ ایک اور روایت سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج کی اس نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ یہ 36 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی مکی صورت ہے، اور مکہ المکرمہ میں سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت تھی۔ اس کے بعد حضور مدینہ ہجرت فرما گئے۔
اہل مدینہ کو نزول قرآن کا جو مکہ میں سب سے آخر میں جو تحفہ پہنچا تھا وہ سورۃ المطففین کی صورت میں تھا۔ مدینے کے لوگ جب حضور تشریف لے گئے تو وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے جا کے جب اس سورت کی تلاوت کی تو انہوں نے ناپ تول کی کمی کو چھوڑ دیا۔ امام قرطبی الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل مدینہ نے اس بات میں کوتاہی کی ہو۔ تو یہ ابو جہینہ ایک شخص تھا جس کا نام عمر تھا، اس کے پاس 2 سا تھے، پیمانے 2 تھے، ایک سے مال لیتا تھا اور ایک سے دیتا تھا۔ جس سے لیتا تھا وہ پورا تھا اور جس سے پھر آگے دیتا تھا اس میں کمی اس نے کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ویل للمطففین، خرابی ہے کم تولنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں۔ یہ چونکہ یہودی یہاں آباد تھے اور ان میں یہ بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی تھی، اور ان کی دیکھا دیکھی جو باقی لوگ تھے وہ بھی اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ جب کوئی گناہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ اس گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، اس برائی کو بھی فن کراتے رہتے ہیں۔ جس طرح کہ موجودہ تجارت کے اندر کئی ایسی قباحتیں موجود ہیں جس کو لوگ سمجھداری اور تنائی اور فن اور اس کام کا اسلوب قرار دیتے ہیں، جبکہ وہ شریعت کے ضابطوں کے بالکل برعکس چیزیں ہیں۔ تو اس دور کے اندر یہ کمی بیشی ناپ تول کے اندر اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اس کو فن قرار دے دیا ہوا تھا۔ لیکن جب قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کی۔ ویسے صحابہ کی عادت تھی، مزاج تھا صحابہ کا، جب وہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے تو اگلی 10 آیتیں تب تلاوت کرتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل کر لیتے تھے۔ یہ ان کا مزاج تھا، اور مدینہ شریف میں جو جو قرآن اترتا گیا مزاج میں راسخ ہوتا ہے۔ امام سبہودی نے وفاء الوفا میں لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ تلواروں سے